مسئلہ یہ ہے کہ جب کونوں مکان نہیں تھا، زمین و زمان نہیں تھا، صرف اس وحدہ لا شریک کی ذات تھی۔ اب یہ سوچنا ہے جہاں وہ ذات تھی وہ جگہ بھی کوئی نہیں تھی، اب اس نے کہاں سے بنایا؟ اپنے نور سے وہ نور بنایا، یہ تو کنفرم ہے۔ نور من نور اللہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا ہے جابر تیرے نبی کا نور اللہ نے اپنے نور سے بنایا۔ اس کو اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی اپنی کتاب نشر الطیب میں حوالہ دیا ہوا ہے، اور جتنے بھی اہل ایمان ہیں انہوں نے حوالہ دیا ہوا ہے۔ تو جب کوئی چیز تھی نہیں تو صاحب ظاہر خدا تھا، اور خدا کے لیے نہ کوئی مکان، وہ تو لا مکان میں تھا۔ جب لا مکان تھا تو نور بھی لا مکان میں تھا، جو بنایا گیا وہ بھی لا مکان میں تھا۔ تو ایسا ہی ہے کہ وہ رب کے پاس ہی تھا، وہ رب کے پاس ہی تھا، کہیں اور نہیں تھا۔ تو ان کو تو قرب ازلی حاصل ہے، اس لیے وہ اول ہیں، اور اس لیے آخر میں آئے اور پھر اسی کے پاس۔ تو اول و آخر اس کی ذات ہے، اور ساتھ اس کے بعد اس کے پیارے بندے اور محبوب اور رسول نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اول و آخر ہیں۔ تو اس کے پاس رہے، اور پھر کرنا کیا تھا؟ صاحب ظاہر اللہ کا ذکر کرنا تھا، اس کی حمد و ثنا بیان کرنی تھی، وہی بیان کرتے رہے۔ بعض عشاق کا یہ قول ہے کہ وہ نور کہتا تھا لا الہ الا اللہ، پھر خدا کا نور یہ کہتا تھا محمد رسول اللہ۔ تو یہ ایک یار کا نام لیتا تھا، وہ اپنے اس یار کا نام لیتا۔ تو دونوں کی دوستی ہے، محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے یہ جو مصرع کہا، یہ شعر جو کہا، بہت کمال کر دیا کہ یہ جو محبوب و محب کا مسئلہ تھا، جب کوئی نہیں تھا، خدا تھا، اور وہ اس کا مصطفیٰ تھا، وہ بھی اول و آخر، یہ بھی اول و آخر، تو وہ لا الہ الا اللہ، یہ محمد الرسول اللہ، جب یہی مقام تھا، تو اب اس محبوب و محب میں کسی اور کے کوئی مداخلت ہی نہیں ہے، وہ جانے اور اس کا کام، وہ جانے اور اس کا کام۔ سب سے بعد از خدا فضیلت حضور علیہ السلام کی، قربت آپ کی، البتہ آپ مخلوق اور وہ خالق، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایسی تخلیق کہ اس پہ خود خالق فریفتہ ہو گیا، خود اس کو پسند کرنے لگا، وہ اس کو پسند، وہ اس کو پسند۔ تو اب دونوں کی بات ہے، بات ایک ہی ہے۔ یہ دو چیزیں، ایک توحید اور ایک رسالت ہے، ان دونوں کی یہ دو ہیں، مگر ان دو کی بات ایک ہی ہے، یعنی دونوں کی بات ایک ہی ہے، دونوں ایک سا ہی چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا میں تو نہیں بولتا، میں ان تمام وجود سے پاک ہوں، تمہیں میں نے وجود بھی دے دیا، زبان بھی دے دی، آواز بھی دے دی، تاثیر بھی دے دی، سب کچھ دے دیا، تو اب آپ بول کے بتائیں کہ قل هو اللہ احد، آپ بتائیں کہ میں ایک ہوں، میں بے نیاز ہوں، میں کسی کا کچھ نہیں لگتا، کوئی میرا کچھ نہیں لگتا، سب ختم، ہاں اگر کوئی ہے تو تو ہی ہے جو بتا رہا ہے۔ یہ آپ کو اختیار دیا اللہ نے، آج تک ہے، قیامت تک ہوگا، آخرت میں بھی جناب کی شفاعت ہوگی، اسی طرح سب مل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، حضور شفاعت فرمائیں گے تو سب کا کام بن جائے گا۔ جو اس کو چاہنے والے ہیں وہ تو ادھر بھی لا الہ الا اللہ، اسی کا ہی ذکر ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد، اسی کا ہی ہوگا، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد علیہ وسلم، یہی ذکر ہوگا، ترانے ہوں گے، میوزک، جو یہاں پہ حرام ہے وہاں پہ سب حلال ہے۔ تو اس وجہ سے وہ سارے کام ہوں گے، لیکن جو اس کو چاہنے والے صاحب ظاہر ہے پھر اپنے دوست کے سوا تو ان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ یہی تو ایک ذوق ہے، یہی تو ایک چیز ہے خاص کہ بظاہر وجود بھی نہیں مان سکتے، اور وہ ہے ہی وراء الورا، لیکن پیار اس سے ہو گیا، بس چل رہا ہے نظام۔ یہ بھی اسی کا کمال ہے کہ کوئی اس کا وجود نہیں لیکن اپنا پیار دے بیٹھا ہے، وہ نہ دینا چاہے تو کوئی لے ہی نہیں سکتا۔ اصل میں پیار وہ کر بیٹھا ہے، اور جو اس کے محبین ہیں اس کے پیار کے بدلے اور کچھ نہیں کر سکتے، پیار ہی کر رہے ہیں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، وہ جب پیار کرتا ہے تو اس پیار کا بدلہ پھر پیار ہی ہے۔
احسان کا بدلہ احسان ہے، یہ اس کا احسان کہ اس نے اپنا پیار دیا۔ اب اس احسان کا بدلہ کیا ہے کہ احسان اب ہم کیا کریں کہ ہم بھی پیار ہی کریں، اس کے کوئی اور بدلہ نہیں ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس پر استقامت عطا کرے۔